سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی فیملی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ذیابطیس کے بارے میں کافی مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں، مگر مختلف طریقوں سے ذیابطیس کے مسائل جو سامنے آتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ ذیابطیس نابینا پن کے علاوہ سماعت سے بھی محرومی کا باعث بن سکتا ہے، یعنی کہ سننے کی صلاحیت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ایک طویل عرصے سے ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر ذیابطیس کا مؤثر طور پر قابو نہ رکھا گیا تو مریض بصارت سے یعنی کہ دیکھنے سے محروم ہو سکتا ہے۔ اب ڈاکٹروں نے متنبہ کیا ہے کہ ذیابطیس اگر بے قابو ہو جائے تو اس سے سماعت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ جاپان میں کی جانے والی تحقیق میں دیکھا گیا کہ ڈائبٹیز کے مریضوں میں صحت مند افراد کے مقابلے میں سننے کے یا سماعت کے مسائل زیادہ منظر عام پر آتے ہیں۔ یہ شکایت اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب بڑھاپا اور پرشور ماحول جیسے عوامل کو ملحوظ رکھا گیا تھا۔ اس جائزہ رپورٹ میں اہم مصنف نیگاتا یونیورسٹی کے چیکا ہوری کادا نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی ریسرچ میں یہ مشاہدہ کیا ہے کہ ذیابطیس اور ڈائبٹیز میں مبتلا افراد میں ان لوگوں کے مقابلے میں جن کو یہ شکایت نہیں تھی، ثقل سماعت کا امکان دگنا سے زیادہ ہے، یعنی کہ سماعت یعنی سننے کے مسائل دگنے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ذیابطیس اور ڈائبٹیز اور اونچا سننے کی شکایت کے تعلق کے بارے میں تشویش کی گئی تھی، لیکن نتائج تک پہنچا نہیں گیا، جبکہ سماعت سے محرومی اور دیگر مسائل مثلا مخبوط الحواسی اور افسردگی میں تعلق پایا گیا تھا۔ جاپانی محقق ہوری کادا نے کہا کہ ذیابطیس کے وجہ سے سماعت کیوں متاثر ہوتی ہے، اس بارے میں دو ٹوک بات نہیں کی جا سکتی، لیکن باور کیا جاتا ہے کہ اگر طویل عرصے تک خون میں شکر کی مقدار زیادہ رہے تو اس سے خون لے جانے والی نالیوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ کان کے اندر کی جو شریانیں ہیں یا آرٹریز ہیں یا ویسلز ہیں، بلڈ ویسلز ہیں، کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے سماعت کا مسئلہ پیش آتا ہو۔ خیال کیا جاتا ہے کہ خون میں گلوکوز کی زیادتی سے کان کے اندر موجود اعصاب اور ٹشو بھی متاثر ہوتے ہیں، جس سے سننے کی حس کمزور ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تحقیق سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ڈائبٹیز کے مریضوں کی سماعت کا ٹیسٹ ذیابطیس سے محفوظ لوگوں کے مقابلے میں پہلے سے شروع کر دینا چاہیے، تاکہ انہیں دیگر طبی مسائل مثلا ڈپریشن، ڈیمنشیا سے بچایا جا سکے، جو سماعت کی خرابی سے بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ یہ ریسرچ رپورٹ جرنل آف کلینکل میڈیسن اینڈ کرینیولوجی اینڈ میٹابولزم میں شائع ہونے والی ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ 60 ایئرز سے زائد عمر کے ایک تہائی افراد اور 70 ایئرز سے زائد عمر کے ایک تہائی افراد، 2/3 افراد یا اونچا سنتے ہیں یا بالکل نہیں سن پاتے۔ اس سلسلے میں شروع میں ایک امریکی ریسرچ میں بتایا گیا تھا کہ خواتین اگر ذیابطیس میں مبتلا ہوں اور دواؤں سے اسے کنٹرول کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہو تو ایسی صورت میں خاص طور پر خواتین مریضاؤں میں سماعت سے محرومی کی شکایت زیادہ ہو سکتی ہے۔ تاہم ڈیٹرینٹ کے ہنری فورڈ ہاسپٹل میں لیے گئے جائزے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مجموعی طور پر تمام مردوں نے خواہ وہ ذیابطیس کے مریض ہوں یا نہ ہوں، ان کی عمر خواہ کچھ بھی ہو، سماعت کے ٹیسٹ میں خواتین کے مقابلے میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ یعنی کہ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت کے اندر خاصی تبدیلی آتی ہے، اور بہتر یہ ہوگا کہ وقت کے ساتھ گزرتے ہوئے جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے تو
سماعت کے ٹیسٹ کروا لیے جائیں تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ سماعت کی صلاحیت تو متاثر نہیں ہو رہی۔